أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 5 آیات نمبر 40 سے پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدی اوف بعهدکم وإیای فارہبون. یا بنی، دیکھیں یا کے اوپر کڑی زبر ہے اور نی یہ یائے مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ کل 3 ہے. الف مدہ جب الف سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ اسرا الف سے پہلے زبر ہے، اسے الف مدہ کہتے ہیں. واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے کہ یا بنی. تو ان حروف مدہ کو ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح کڑی زبر کو بھی ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے. لیکن نی میں کے اوپر چھوٹا مد ہے تو اس کو تھوڑا سا اور زیادہ لمبا کریں گے، کھینچیں گے. یا بنی اسرا، اس جم کر کے پڑھیں گے. سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. اس حمزے کو سین کے ساتھ ملائیں گے. اسرا را. دیکھیں پہلے یہاں پہ حروف پڑھیں گے، اس کے بعد یوں ٹن لے کے مد پڑھیں گے، پھر زبر. را الف مد زبر را اسرا. پھر یہ مد آ گیا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. حمزہ یا زیر ای اسرا ای. آگے لام زبر لا پڑھنا تھا، لیکن آگے جب ہم نے دیکھا ذال کے اوپر سکون ہے، چونکہ سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو ہم یہاں پہ لام کے ساتھ ذال کو ملائیں گے، لیکن اس حمزے کو نہیں ملائیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. لام ذال زبر لذ. ذال نرم حروف میں سے ہے. نرم حروف کل 3 ہے، ذال ثا ظا. ان 3 حروف کو نرم کر کے پڑھا جاتا ہے. اسرا را موٹے حروف میں سے ہے. اسرائیل اذکروا. واو مد ہے، رو کھینچیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. نع عین حروف حلقی میں سے ہے. نع وسط حلق سے ادا ہوگا عین اور جم کر کے پڑھنا ہوگا. نعمتی. دیکھیں آگے یل، یا لام زبر یل، یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے. نعمتی یل، اس لیے کہ لام کے اوپر شد ہے اور شد والا حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ یعنی 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے، جیسے کہ ہم یہاں پہ یا کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور دوسری بار خود. اور شد والے حرف کو مشدد کہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اسلام کو لام مشدد کہیں گے، اور شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے. تو نعمتی التی، یا مد ہے، چھوٹا مد ہے. اسی طرح نعمتی التی انعمت. انعم. دیکھیں حمزہ نون زبر ان. اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے. نون ساکن اور تنوین پر، جہاں پہ نون ساکن ہے ویسے اخفا کرنا چاہیے تھا. نون ساکن ہے اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے. جہاں پہ تو نون ساکن ہے لیکن اخفا کرنا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں پہ اخفا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین پر تو اخفا ہوتا ہے، لیکن اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا. ویسے قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے، لیکن اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے کہ یہاں پہ عین ہے تو وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا.
حروف حلقی آپ یاد کریں کل 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ، یہ 6 حروف حلقی ہے۔ اور یہاں پہ اخفا نہیں کیا جائے گا، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، ناک میں آواز لے کے جانا۔ تو یہاں پہ اب ہم ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ان، حمزہ نون زبر ان، یہاں پہ اظہار کریں گے، اسے اظہار کہتے ہیں۔ انعمت علیکم، علی حروف لین ہے یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں، ان کو جل پڑا جاتا ہے۔ علیکم و او، یہ بھی دیکھیں واو ساکن سے پہلے جب زبر ہو، اسی طرح یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ اور حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلد پڑھا جاتا ہے، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا، او یا او فی نہیں پڑھیں گے بلکہ او، حمزہ و زبر او، فا پیش فو، و او فو، الف نہیں پڑھیں گے، بعہدی، عین ہا زبر جم کر کے پڑھیں گے، بعہدی، اسی طرح اس طرح کے یا بنی اور التی میں یا مدہ ہے اور چھوٹا مد ہے تو اس کو ایک الف کے مقدار سے تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے، بعہدی، اوفی، او واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اوفی، او کھینچیں گے ایک الف کے مقدار، اوفی بعہدکم۔ دیکھیں یہاں پہ اگر وقف کرنا ہو تو ہم نے بعہدکم ہی پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ لفظ کے آخر میں جب پیش سکون آ جائے یا کڑی زبر آ جائے یا الف آ جائے تو پھر اس لفظ کو وقف میں جب پڑھنا ہوگا تو وقف میں بھی اسی طرح پڑھنا ہوگا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں لفظ کے آخر میں سکون ہے، کم، بعہدکم، وقف میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا۔ وَإِيَّايَ، دیکھیں ہجی کرے، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، وَإِيَّا شد والا حرف ہے، سختی سے پڑھا جائے گا، یا زبر یا، وَإِيَّايَ، فرا زبر فر، حمزہ کا اوپر سکون ہے، ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو فارا زبر فر، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، فا الف زبر فا اگر پڑھ لیا تو پھر را کے کیا کریں گے، را کے اوپر تو سکون ہے تو ہم نے فا کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملانا ہوگا، اس الف کو نہیں پڑھنا ہوگا۔ فرہبون، وقف میں نون کو سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے، فرہبون، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، فرہبون۔ دوبارہ دیکھیں ملا کے پڑھتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ آگے دیکھیں وَآمِنُوا، آ کے اوپر دیکھیں حمزے کے اوپر کڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، وَآمِنُوا، واو مد ہے، اس کو بھی کھینچیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، بِمَا، الف مد ہے، چھوٹا مد ہے، بِمَا انزلت، دیکھیں نون ساکن ہے، ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوتا ہے نون اور تنوین کی، تو یہاں پہ ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہوگا، نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا ہوگا، ان نہیں پڑھیں گے، انزلت نہیں پڑھیں گے بلکہ انزلت، زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، سیٹی والے حروف بھی کل 3 ہیں، زا، سین، صاد، یہ 3 حروف سیٹی والے حروف ہے، یعنی پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ انزلت مصدقا لما، مصدی، قاف لام 2 زبر قل، لام زیر لی، مصدقا لما، معکم، عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کرے اچھی طرح، معکم، ولا تکونوا، کونوا دونوں واو مد ہے، اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر چھوٹا مد بھی ہے، ولا تکونوا، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اول کافر بہ، دیکھیں
کافرم، میں چھوٹا میم کو پڑھ رہا ہوں، اس چھوٹے میم کو میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ دیکھیں اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے، یہاں پہ تنوین کے بعد با آئی ہوئی ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، اسی طرح یا تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے۔ اب اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلنا، ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا، تو یہاں پہ پھر تنوین اور وہ نون ساکن میم سے بدل جائے گا، تو یہاں پہ تنوین میم سے بدلا ہوا ہے، را میم زیر رم کافرم، تو جب تو میم ساکن ہو جائے گا را میم زیر رم، اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں بھی اخفا کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ دو جگہ بہت آتے ہیں، نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے، لیکن اگر میم ساکن کے بعد اب با آ جائے، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر وہاں بھی اخفا کیا جائے گا، جیسے کہ کافرم، کافرم بہ۔ اگر وقف کرنا ہو تو وقف میں ہم ہا کو سائلنٹ کر دیں گے، کافرم بہ، بہ پڑھیں گے، با حاضر بہ، کافرم بہ، اس کو ساکن کر دیا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، دونوں کو کھینچیں گے، الف حمزہ کڑی زبر آ، یا کڑی زبر یا، تا یا زیر تی، بِآيَاتِي ثمنا، ثمنا، دیکھیں تنوین ہے، میں نے اخفا کیا، یعنی ناک میں آواز لے کے گیا، ناک میں آواز چھپائی میں نے تنوین کی، ثمنا قلیلا، قلیلا، اس لیے کہ تنوین اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وقف کرنا ہو تو وقف میں ہم طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں اگر دو زبر آ جائے تو وقف جب کرنا ہو تو وہاں پہ ایک زبر کو گرانا ہوگا، یہاں پہ ہم ایک زبر کو گرا کے پڑھیں گے، قلیلا، وقف میں قلیلا، وَإِيَّايَ، و زبر و حمزہ یا زیر، اِيَّا الف زبر یا زبر یا، وَإِيَّايَ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، دیکھیں تاکہ اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو فا کو ہم ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملائیں گے، فا الف زبر فا نہیں پڑھیں گے، فت، فات، فات، یہ غلط ہے، فت الف نہیں پڑھیں گے، فتقونی، وقف کریں گے، آیات ہیں تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، فتقون، فتقون، دوبارہ ملا کے پڑھتے ہیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، تَلْبِسُوا، سین لام پیش، سل، دیکھیں لام کے اوپر سکون ہے، چونکہ سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ اس لام کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے، اس لیے کہ سین کے اوپر حرکت ہے اور اسی کو لام کے ساتھ ملانا ہوگا۔ آگے جو لف ہے، واو ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہیں ملانا ہوگا لام کو، اس کو پڑھیں گے بھی نہیں، سین لام پیش سل، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، بِل، با لام زیر، بل الف نہیں پڑھیں گے، بالباطل، قا موٹے حروف میں سے ہے، بالباطل، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، وَتَكْتُمُوا، یہاں پہ بھی دیکھیں وہ کو نہیں پڑھیں گے، الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، لام کے اوپر سکون ہے، سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو میم کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، میم لام پیش مل، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ، نون ساکن ہے، اخفا کریں گے، وَأَنْتُمْ تعلمون، تعلمون، آیات ہے چونکہ وقف کرنا ہوگا تو
تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے. تعلمون وانتم تعلمون. دیکھیں دوبارہ ملا کے پڑھتے ہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة کھینچیں گے، یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے. آگے صاد کے اوپر شد ہے، شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو صاد کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، اس لیے کہ میم متحرک ہے یعنی میم کے اوپر حرکت ہے. اس واو اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم صاد کو ان کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو پڑھیں گے بھی نہیں. ان واو کو اور لام کو اور ان الف کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. میم صاد پیش مس صاد زبر صا وَأَقِيمُ الصَّ. آگے دیکھیں یہاں پہ کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں کڑی زبر جو نظر آ رہا ہے یہ لام کے اوپر ہے، واو کے اوپر نہیں ہے، تو ہم نے لام کڑی زبر لا پڑھنا ہوگا، یہاں پہ وہ نہیں پڑھنا ہوگا. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، واو کو بالکل پڑھیں گے نہیں، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، واو کو نہیں پڑھنا. صَلَاةَ صَلَاةَ. وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہاں پہ دیکھیں حمزے کو کھینچنا ہوگا ایک الف کی مقدار. پھر زا کے اوپر چونکہ شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم تا کو زا کے ساتھ ملائیں گے، وا اور الف کو نہیں ملائیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ان کو پڑھیں گے نہیں. واو کو بھی چھوڑ لیں گے، اس الف کو اور لام کو بھی چھوڑ لیں گے. وَآتُز تا زا پیش تُز زا زبر زا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہاں بھی دیکھیں کاف کے اوپر ایک کڑی زبر ہے، واو کے اوپر نہیں ہے، تو واو کو نہیں پڑھنا ہوگا. کاف کڑی زبر کا، تا زبر تا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، واو کو میں نے نہیں پڑھا. وَارْكَعُوا، ور جم کر کے پڑھیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مَعَ الرَّا، دیکھیں را کے اوپر کڑی زبر ہے اور را موٹے حروف میں سے ہے. شد ہے تو شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم عین کو را کے ساتھ ملائیں گے. معر، اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے. مع الراکعین. وقف کریں گے، آیات ہیں تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا. مع الراکعین. دوبارہ دیکھیں ملا کے پڑھتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، دیکھیں تا حمزہ زبر تا، جس حمزے کے اوپر سکون ہو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، جس حمزے کے اوپر بھی سکون ہو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. أَتَأْمُرُونَ، نون زبر نن، اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، نون مشدد ہے تو نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کے جانا، ناک میں آواز پیدا کرنا، جیسے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ. سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. بالبر، بالبر، دیکھیں بل بالام زید، بل اس الف کو نہیں پڑھیں گے. بل بارا زید، بر را زیر ری، بالبر. دیکھیں میں را کو باریک پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ را کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو پھر را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے. بالبر، اور اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. بالبر، تو یہاں پہ چونکہ را کے نیچے زیر ہے تو ہم باریک کر کے پڑھیں گے. بالبر، بالبر. وتنسون،
وتن نون ساکن ہے اخفا کریں گے. آگے سو اس کو جل پڑھیں گے اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں اور حروف لین کو جل پڑھا جاتا ہے. وتنسون انفسکم نون ساکن ہے اخفا کریں گے. انفسکم وانتم دیکھیں یہاں بھی نون ساکن ہے. جہاں بھی نون ساکن ہوگا اور تنوین ہوگا تو وہاں پہ اخفا کیا جائے گا. ایک جگہ مستثنا ہے کہ اگر اس کے بعد حروف حلقی آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد وہاں پھر اخفا نہیں کیا جائے گا. ویسے نون ساکن اور تنوین پر اخفا کیا جاتا ہے. انفسکم وانتم تتلون الکتاب تتلون الکتاب. وقف میں با کو سائلنٹ کر دیں گے. تتلون الکتاب کہ آخر میں قلقلہ کرنا ہوگا اس لیے کہ با ساکن ہو جائے گی اور حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو وہاں قلقلہ کیا جاتا ہے. حروف قلقلہ کل 5 ہیں. قاف طا با جیم دال یہ حروف قلقلہ کے ہیں. جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے. تتلون الکتاب افلا تعقلون. وقف میں ان کو سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے. افلا تعقلون. دوبارہ ملا کے پڑھتے ہیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعینوا الف نہیں پڑھیں گے ڈائریکٹ واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے. واستعینوا بالصبر. دیکھیں یہاں پہ ہم نے پکڑ لیا کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو وہاں قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلہ کہتے ہیں لفظ کو ہلا کے پڑھنا. بالصبر یہاں پہ بھی اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے. با کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے. صاد مشدد ہے. بالصبر ابھی پڑھ لیا. بالبر میں جب راست کے نیچے جب زیر ہو تو پھر را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. بالصبر والصلاة دیکھیں والصلاة لام کے اوپر کڑی زبر ہے. کڑی زبر لام کے اوپر ہے. واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو واو کو پڑھیں گے نہیں. والصلاة وقف میں اس گول تا کو ہاں پڑھنا ہوگا. والصلاة وَإِنَّهَا نون مشدد ہے غنہ کریں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ دیکھیں تنوین اور نون ساکن پر ہم نے کہا تھا کہ اخفا کیا جاتا ہے. تنوین اور نون ساکن پر اخفا کیا جاتا ہے تو یہاں پہ تنوین ہے پھر بھی ہم اخفا نہیں کر رہے اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے پھر وہاں اخفا نہیں کیا جاتا. یہاں پہ تنوین کے بعد دیکھیں حمزہ حروف حلقی میں سے ہیں تو یہ ہیں تو یہاں پہ اخفا نہیں کیا جائے گا. لَكَبِيرَةٌ ظاہر کر کے پڑھیں گے. لَكَبِيرَةٌ نہیں پڑھیں گے. لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے. عَلَى الْخَاشِعِينَ وقف میں ہم ان کو سائلنٹ کرنا ہوگا یعنی ساکن کرنا ہوگا. عَلَى الْخَاشِعِينَ دوبارہ ملا کے پڑھتے ہیں. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين دیکھیں حمزے کے اوپر زبر پڑھیں گے. الذین اس لیے کہ جو الذین ورڈ ہے لفظ ہے یہ عربی گرامر میں اس کو اسم موصول کہتے ہیں. یہ الذین ہی ہوتا ہے حمزے کے اوپر زبر ہی آتا ہے. الذین یظنون نون مشدد ہے غنہ کریں گے. یظن زوا نون پہ جن نون و پیش نو. یظنون انہم ملاقو ان نون مشدد ہے غنہ کریں گے. ہم
یہ میم نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ ہا کو میم کے ساتھ ملانا ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ دیکھیں ادغام ہو چکا ہے، میم اور میم کا آپس میں ادغام ہو چکا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہا کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے۔ اصل میں تو انہم ملاقو ہے، لیکن یہ میم کا میم میں ادغام ہو گیا ہے۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا، ایک ہو جانا، تو یہ میم اور میم ایک ہو چکے ہیں۔ انہم ملاقو، لام کے اوپر کڑی زبر ہے، ملاقو ربہم، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ جل پڑھیں گے إِلَيْهِ راجعون نون ساکن ہے، وقف کریں گے، آیات ہیں تو آیات پر وقف کیا جاتا ہے تو ہم نے آخر میں اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، جیسے راجعون راجعون۔ دیکھیں ملا کے پڑھتے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 5 آیت نمبر 47 تک پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔